میرا شخصیات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں یہاں کوئی وہ چیز نہیں رہی اب ریاست والی، یعنی جس طرح یہ عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں یہ کسی ریاست میں ہوا ہے؟ یعنی اسلام کا بھی بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اتنی وہ سختی اور لوگوں پر زیادتیاں کی جا رہی ہیں، خوددار قوم ہوتی وہ اب تک اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ جو بھی آئے گا اس کی غلامی کرتے ہیں اور اس کی نوکری کرتے ہیں، ان کو اپنی آزادی کا کچھ پتہ بھی احساس بھی نہیں ہے کہ آزادی ہوتی کیا ہے۔ فوج کا رول اپنے عوام پر ظلم کرنا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ جو ہیں میرے مطلب جتنے بھی فورن سیکرٹری ریٹائر ہوئے وہ کوئی بھی اس طرح باہر ملک چھوڑ کے جا کے جائیدادیں بنا کے نہیں بیٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے عائشہ فروخ اور آج ہمیں جوائن کیا ہے شمشاد احمد خان صاحب نے۔ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سر کی بہت گہری نظر ہے پاکستان کی سیاست پر اور بہت سارے صحافیوں کے ساتھ ان کی دوستی بھی ایسی ہے کہ وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ آنے والا وقت کیسا ہے۔ سر میں آپ کو بہت وارملی ویلکم کرتی ہوں۔ جی تھینک یو۔ سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چند ہی دنوں بعد الیکشن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس بار الیکشن کس کے حق میں بیٹھے گا؟ دیکھیں میں تو یہ ہے کہ میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ ایک الیکشن میرا جو پہلی دفعہ زندگی میں ہوا تھا وہ 1970 میں تھا، جس میں میں نے ووٹ ڈالا تھا، اور اس الیکشن میں میں نے ووٹ اس طریقے سے ڈالا تھا کہ اس سے پہلے یعنی 70 سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوتے تھے ان میں نے کبھی نہیں ڈالا تھا، اور کیونکہ ان سے پہلے جمہوریت ملک میں تھی نہیں، اور یہ 1970 کے الیکشن میں بھی جمہوریت تو نہیں تھی، لیکن اس وقت کے حکمران جو تھا، ڈکٹیٹر جو تھا یحییٰ خان، اس نے قوم کو یقین دہانی ایک اپنا لیگل فریم ورک آرڈر ایشو کر کے دلا دی تھی کہ ایک جینوئن الیکشن ہوگا جو ایڈلٹ فرنچائز بیسس کی بنا پر ہوگا، اور اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو میں آپ کو یقین نہیں آئے گا مگر یہ میں کئی مرتبہ اپنے ویلاگز میں بات ذکر کر چکا ہوں کہ میں 1970 میں نومبر میں افریقہ سے جہاں میری پوسٹنگ تھی وہاں سے چھٹی لے کر اپنے خرچ پر پاکستان آیا تھا لاہور، اور اپنی فیملی سمیت، اور میں نے ووٹ ڈالا تھا اس الیکشن میں۔ اور الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے بعد پھر میں 2-3 دن کے بعد میں اسلام آباد اپنی منسٹری گیا، فارن آفس، اپنے لوگوں کو ملنے کے لیے۔ تو مجھے جو ہی میں گیا تو مجھے فوری وہاں سے آرڈرز ملے کہ میں فوری واپس چلا جاؤں، کیونکہ الیکشنوں کے بعد حالات کچھ خراب ہو گئے تھے۔ تو وہ کیوں خراب ہوئے تھے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ تھا کہ وہ الیکشن ہو گئے تھے، بہت اچھے الیکشن کروائے گئے تھے، قطع نظر اس کے کہ فوج نے کروائے تھے، کیونکہ پھر بھی اس میں کافی کچھ گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو وہ پھر الیکشن کا جو ورڈکٹ تھا اس پہ عمل نہیں ہوا۔ وہ جو ڈکٹیٹر تھا وہ، اور اس وقت ایک سیاستدان تھا جس نے مجیب الرحمان کے علاوہ 2 ہی پارٹیاں الیکشن میں کامیاب ہوئی تھیں۔ مجیب الرحمان کی پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے، وہ مشرقی پاکستان سے تھا، اور جو مغربی پاکستان سے لیڈر تھا وہ بھٹو تھا، ذوالفقار علی بھٹو، اور اس نے یہاں پر سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے۔ تو یہ 2 سیاستدانوں کے درمیان ایک سٹرگل شروع ہوئی، اور ظاہر ہے کہ مجیب الرحمان کا جو ویو پوائنٹ تھا وہ درست تھا، اس کو الیکشن میں وہ میجورٹی، اوور ویلمنگ میجورٹی مل گئی تھی کہ اس کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا، لیکن ادھر بھٹو نہیں چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور پرائم منسٹر بنے، اور اس نے ڈکٹیٹر کو ساتھ ملا لیا، اور دونوں پینے پلانے والے لوگ تھے، دونوں نے مل کر پھر اس الیکشن کا جو ورڈکٹ تھا اس کو ریجیکٹ کیا، اور نتیجہ یہ کیا کہ فوج کے ذریعے مشرقی پاکستان میں ملٹری آپریشن کروایا گیا جس کا نام تھا آپریشن سرچ لائٹ۔ اور اس ملٹری آپریشن کا نتیجہ، حالانکہ یہ نہیں اس ڈکٹیٹر نے، اس فوجی کمانڈر نے یہ نہیں سوچا کہ مشرقی پاکستان میں تمہارے پاس صرف 20-25 ہزار فوج ہے اور تم 75 ملین لوگوں کے خلاف لڑائی کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے صرف یہ سوچا کہ میرے وردی والے لوگ ہیں، میں جس طرح مرضی استعمال کروں گا تو یہ 75 ملین لوگوں کو سرنگوں کروا دیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ہماری کمزوری کا فائدہ انڈیا نے بھرپور اٹھایا، اور وہ بھی ساتھ مل گئے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو بھی ہوا ہمیں شکست ہوئی،
ہم نے بہت بڑا سرنڈر، یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا جو ملٹری سرنڈر ہوا تھا وہ ہماری فوج نے کیا تھا دسمبر 1971 میں. اور اس کے بعد اب میں یہ کہنا چاہوں گا مختصر کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب کسی الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالوں گا، کیونکہ وہ ووٹ الیکشن جو ہوا تھا وہ ایک بہت امیدیں لے کر آیا تھا قوم کے لیے. تو آج بدقسمتی یہ ہے کہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ بالکل اسی قسم سے الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس وقت الیکشن ہونے کے بعد جو ورڈکٹ آیا تھا وہ ریجیکٹ کیا گیا تھا. آج الیکشن ہونے سے پہلے جو ورڈکٹ ہے اسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور انجینئر کیا جا رہا ہے بالکل اسی حوالے سے. اس وقت جو یحییٰ خان ہے، مجیب الرحمان تھا، اس کو اگرتلہ سازش کیس میں یہاں پاکستان میں قید کر دیا تھا. اور آج جو ایک آدمی تھا جو کہ الیکشن میں اکثریت اس کی یقیناً ہو جاتی تو اس الیکشن سے پہلے ہی اس کو جیل میں ڈال دیا ہوا ہے. اور یہ بالکل وہی نقشہ کشی ہے، وہی سیناریو ہے جو 1970 اور 71 میں ہوا تھا. تو میں آج صرف، آپ نے چونکہ مجھ سے الیکشن کے بارے میں پوچھا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ الیکشن اس سے بھی بدتر ہے جو 70 میں ہوا تھا، کیونکہ اس وقت کم از کم الیکشن ہو گیا تھا اور فری اور فیئر الیکشن ہوا تھا، صاف ستھرا الیکشن ہوا تھا، اور اس میں دو پارٹیوں کو بڑی کلیئر میجورٹی نصیب ہو گئی تھی. اور اس کے بعد پھر پاکستان ٹوٹنے کے بعد بھی بھٹو نے جو اپنی اکثریت تھی اس کی بنا پر آگے لے کر چلا تھا. جو پارلیمنٹ بنائی تھی وہ اس اکثریت کی بنا پر بنائی تھی. اور آج جو ہے بدقسمتی سے کہ جس قسم کی انجینئرنگ کی جا رہی ہے اس سے کوئی ورڈکٹ نہیں نکلے گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئی سول وار نہ شروع ہو گئی اس الیکشن کے دوران، تو پھر اس الیکشن کا جو نتیجہ ہے وہ تو پہلے ہی آ چکا ہے جو کہ عوام کو قبول نہیں ہوگا. تو پھر کہ سول وار نہیں ہے تو اب بس دیکھنا یہ ہے کہ کس قسم کا ماحول پیدا ہوتا ہے بدقسمتی سے. اور یہ ویسے بھی الیکشن جو ہوتے ہیں، آپ نے سر اتنا تفصیلی جواب دیا. میری کل حامد خان صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی یہی بات مجھے مینشن کی کہ اب جو حکومت آئے گی وہ زیادہ سے زیادہ یہ تجربہ 3 سال چلے گی. میرا سوال سر یہ ہے کہ ابھی ایک عام پاکستانی، میں اگر اپنے آپ کو ایک عام پاکستانی کنسیڈر کرتی ہوں تو ہم لوگ تو سر سانس لینے کے قابل نہیں رہے. بچوں کی فیسیں ہوں، بل ہوں، ہمیں اپنا مستقبل اس پاکستان میں نظر ہی نہیں آ رہا. تو پھر اگر اسٹیبلشمنٹ نے اتنا کھلا کھیلنا ہوتا ہے تو وہ کیوں خود سامنے آ کر ہمیں جینے کی گنجائش نہیں دے سکتی؟ دیکھیں، آپ کی جو پریشانیاں ہیں یا آپ کے جو کنسرنز ہیں وہ ایک جو مسلمہ ریاستیں ہوتی ہیں نا وہاں اپلیکیبل ہوتی ہیں. وہاں آپ کو غربت کا اندازہ ہو جاتا ہے، وہاں پرابلم کسی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پرابلمز ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش کرے گا. لیکن ہمارے ہاں وہ ماحول نہیں ہے. ہمارے ہاں جو فوج کے ذریعے سے 2 خاندان ہیں جنہوں نے پاکستان کو رول کیا ہے 1980 سے لے کر آج تک، وہ ہیں ابھی بھی انتخاب میں انہی کو دوبارہ لے کے لایا جا رہا ہے. اور یہ 2 خاندان ہیں جو خاندانی اور وراثتی سیاست پر بنیاد ہے جن کی، وہ اپنی فیملی کے لوگوں کو حکمران سمجھ کے. تو یہ تو ریاستی ماحول تو نہ ہوا نا. آج کل کی ریاستوں میں کہیں بھی وراثتی جمہوریت نہیں ہوتی. انفیکٹ کسی بھی جمہوریت میں وراثتی کانسیپٹ ہوتا ہی نہیں ہے. تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس قسم کا ماحول کے ذریعے سے 2 خاندانوں کو پھر سے لا کر عوام کے سروں پر مسلط کیا جا رہا ہے تو یہ کوئی جمہوری عمل نہیں ہے. اور دوسرا سب سے بڑا یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان جو آج کی سچویشن ہے، پاکستان اور کسی بھی مقبوضہ علاقے میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. جس طرح آج ہماری عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ دست درازی کی جا رہی ہے، اور جو کچھ پولیس کر رہی ہے ان کے ساتھ، تو یہ پاکستان آج کل ایک ملک کی حیثیت کھو بیٹھا ہے. کیونکہ باقی ہر چیز جو ہے وہ ریاستوں کے مطابق ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو عدلیہ ہے، عدالتیں جو ہیں، جس طریقے سے وہ فیصلے دے رہی ہیں، وہ نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی لاجک ہے، نہ موریلٹی ہے، نہ شریعت ہے. ان کو حکم ملتے ہیں ڈنڈوں سے اور وہ فیصلے کر دیتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ انہیں ایسے جج مل رہے ہیں، ایسے جرنیل مل رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ بھی ہے کہ یہاں کی پارلیمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ نہیں ہے.
यहाँ की हुकूमत जो है, ये जो निगरान ला के बिठाए हुए हैं, ये कोई हुकूमत है? ये किसने बिठाए हैं? और इलेक्शन करवाने के लिए आए थे, मगर ये तो फैसले ऐसे कर रहे हैं जिस तरह ये मुस्तकिल यहाँ रहेंगे। तो ये ना हुकूमत है, ना फौज है, ना अदलिया है, ना पुलिस है, यानी कोई ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कानून है। तो जब ये चीजें ना हो तो फिर मुल्क नहीं रह गया, अब ये रियासत नहीं रह गई, ये सिवाय इसके कि एक मकबूजा टेरिटरी के और कुछ नहीं रहा। ये बदकिस्मती है। मुझे बड़ा कल भी एक टेलीफोन आया इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए, मुझसे कहा गया कि 5 फरवरी कश्मीर। मैंने कहा कश्मीरी तो अब बिल्कुल हमें लानत दे रहे हैं कश्मीरी। मुझे गालियां आ रही हैं उनकी तरफ से कि हम तो बहुत गलती कर बैठे तुम्हारे साथ अपनी किस्मत लगाकर। तो कश्मीर, हमने तो यही सोचा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज हम कश्मीर से बदतर हो गए हैं। यानी तो फिर जो कश्मीर फाशिस्ट बना नहीं हुकूमत है पाकिस्तान। वो कश्मीरियों पर इतने जुल्म नहीं कर रही जितनी हमारे यहाँ औरतों के साथ हो रही है, बच्चों के साथ हो रही है, या तो यंग लड़कियों के साथ जिस तरह पुलिस फेंटे मार रही है गाड़ियों पर सवार करते। यानी शर्म आती है सब कुछ देखते हुए, बदतमीजी देखे। और मैं हैरान हूँ कि कोई भी सोचने वाला इस मुल्क में नहीं रहा जो इस मुल्क का सोचे कि हमें एक आज़ाद ममलिकत, खुद मुख्तार ममलिकत और एक खुददार ममलिकत के तौर पे दी गई थी कायदे आज़म ने, और हमने उसको क्या बना दिया। आज तो ये रियासत ही नहीं रही है, बिल्कुल कोई रियासत नहीं है आज, बस ये है। बिल्कुल सही सर। अब आपने ये तो बहुत तफसीली बयान दे दिया। मुझे ये जानना है सर कि मुल्क के अंदर अब मुल्क के असासों को भी बेचा जा रहा है। PIA ऑलमोस्ट बिक चुकी है, बलोचिस्तान का मामला आपके सामने है। तो अगर हमारा मुल्क भी बिकना शुरू हो गया तो हम क्या करेंगे? नहीं, कहाँ है असासे? कोई है ही नहीं। देखिए, असासे उन मुल्कों के होते हैं जिनकी मईशत होती है। मैं आपको बता दूं, जिस मुल्क में मईशत नहीं है और कर्जों पर और बैरूनी इमदाद पर जो इकॉनमी चलती है, फॉरेन फंडिंग की बातें सियासी पार्टियों के हवाले से अदालतें करती हैं, और ये ऐसी अदालतें हैं जिनको ये भी नहीं पता कि जो फॉरेन फंडिंग पार्टियों को आती है वो तो कुछ भी नहीं है। जो फॉरेन फंडिंग इस मुल्क को मिलती रही है, ये मुल्क चल ही फॉरेन फंडिंग पर रहा है। तो ये मुल्क जो है, ये IMF के बगैर कभी इसकी मईशत चली नहीं है। तो मईशत कोई नहीं है, ये कर्जों पर चल रहा है। और ये कोई नहीं सोचता, हमारे ना हुक्मरान सोचते हैं, चाहे वो सिविल हों या मिलिट्री हों। उन्होंने आज तक ये नहीं सोचा कि जो कर्जे होते हैं या जो बैरूनी मदद होती है वो कोई सरमाया नहीं होता, वो एक लायबिलिटी होती है, एक बोझ होता है जो आपको। सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि अब ये जो हमारे मुल्क के अंदर क्या कहते हैं इलेक्शन है, और आपने देखा है ट्रे में सजाकर एक और तजर्बा होने जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ IPP जमात की। आपको लगता है कि ये IPP जमात हमारे हक में कोई बेहतर रहेगी? देखिए, खासकर पंजाब में। मैंने पहले बता दिया कि ये मुल्क नहीं रहा, ये रियासत नहीं रही। तो यहाँ पर किसी किस्म के इलेक्शन भी होंगे, वो एक भोंडे मजाक के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये जो IPP वगैरह है, मैं बताऊं ना, अगर सही इंतखाबात हों, हम रियासत हों, तो मैं उस हवाले से आपके साथ बात कर सकता हूं कि अगर पाकिस्तान रहता जो हमें दिया गया था और वहाँ इंतखाबात होते, तो फिर हमें मईशत को पहले, हमारी अव्वलीन जो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी वो मईशत को खड़े करना थी। लेकिन कर्जों की बुनियाद पर नहीं, बैरूनी मदद की बुनियाद पर नहीं, बल्कि खुद इक़दामात लेकर अपनी इकोनॉमी बिल्डअप करनी है। और उसके लिए हमारी एग्रीकल्चर इतनी है कि उसको हम मॉडर्नाइज करते। और फिर जो ब्यूरोक्रेसी है, जितनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में है, ये दुनिया में सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी है। और जितना उस पर खर्च किया जा रहा है, जिस तरह इनको प्रिविलेजेस दी जा रही हैं ब्यूरोक्रेसी को, पर्क्स और प्रिविलेजेस जो होती हैं, रियायतें जिनको कहा जाता है, यानी गाड़ियां जो हैं पेट्रोल समेत, बिजली मुफ्त, गैस मुफ्त इनको दी जाती है, ये जब तक बंद नहीं होंगी तो आपकी मईशत कभी भी खड़ी नहीं होगी। एक तो ये बात है। दूसरी, जिस किस्म की आपने रेजिडेंशियल एरिया GORs जिनको कहते हैं लाहौर में, और बड़े बड़े महल्लाती जो घराने हैं कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों के, ये सब फौरी तौर पर अगर रियासत के तौर पर कोई फैसले करने होते तो मैं ये तवक्को करता कि ये सारी GOR, बजाय हम अपने असासों को प्राइवेटाइज करें या आउटसोर्स करें, हम इन GORs हैं, बड़े बड़े घर जो, इनको प्राइवेटाइज करें। ये क्योंकि एक लायबिलिटी है जो खर्चा एक हमारे बजट को जाता है। तो देखिए, स्ट्रेट अवे अगर आप हरी नंबरों वाली गाड़ियां बैन करते हैं,
سب کو ایک پرائیویٹائز کر کے تنخواہ کے ساتھ کچھ الاؤنس دے دیجئے، جو پھر ہر آدمی جس طرح اپنی گاڑی رکھتا ہے، اپنی بس یوز کرتا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوگی، گھر بھی کرائے پہ لے گا، اپنا بنائے گا۔ انڈیا میں یا دنیا کے ساری ریاستوں میں کسی کو ریاست جو ہے وہ گھر نہیں دیتی ہے، کسی کو گاڑیاں نہیں دیتی ہے، اور یہ میں بڑے عرصے سے سارے حکمرانوں کو کہا کرتا تھا، مگر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ بس اصل چیز یہی ہے، سٹیٹس کو بدلنا کوئی نہیں چاہتا، تو یہ سٹیٹس کو ہمارے جیسے ہی اس مقبوضہ علاقے میں ہی چل سکتا ہے جہاں سٹیٹس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، ورنہ کوئی اب تک جس طرح کوشش ہوئی تھی اس سٹیٹس کو اکھاڑ کے پھینکنے والی، وہ دیکھ لیجئے اس کا حشر کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ جو خاندانی اور وراثتی سیاست کو دفن نہیں کیا جائے گا اور ان دو فیملیز سے اس ملک کو نجات نہیں دلائی جائے گی، یہ پاکستان ریاست نہیں رہے گا۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ختم۔ بالکل سر، میں آخری سوال سر آپ سے کروں گی، وہ یہ کہ ان الیکشنز کے بعد جو بھی نتیجہ سامنے آئے گا وہ حکومت کتنی دیر رہے گی، اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے کون سا نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے، نواز شریف سے آپ کی خاص محبت ہے، اور میں یہ بات جانتی ہوں کہ زرداری صاحب سے بھی آپ کے تھوڑے مراسلات تو ہوں گے، لیکن ہمارا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا بلاول بھٹو صاحب ہماری آخری ڈیسٹنی ہے؟ دیکھیں، میری تو بڑی محبت ہے زرداری صاحب کے ساتھ بھی، بلاول بھٹو کے ساتھ بھی، نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف میرے دوست ہیں۔ یہ لوگ، میرا شخصیات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے جس وقت ریاست ہوتی تھی، پاکستان ایک ریاست ہوتا تھا، اور جو اپنے فرائض تھے وہ پورے کیے ہیں۔ لیکن میں کنسیپچولی میں اس بات کے خلاف، میں شخصیات کی بات نہیں کر رہا، میں فیملیز کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت تک ایک ریاست نہیں بنے گا، کیونکہ ریاست کے طور پہ تو یہ ختم ہو چکا ہے۔ جو حالیہ حالات ہیں، انہوں نے اس کو ریاست کا، اس سے جو سٹیٹس ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ یہاں کوئی وہ چیز نہیں رہی اب ریاست والی، یعنی جس طرح یہ عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں، یہ کسی ریاست میں ہوا ہے؟ کسی کی شادی کے حوالے سے جس طرح اس میں انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے، یعنی یہ آج تک کسی جگہ، کسی مسلم ملک میں نہیں ہوا ہوگا۔ یعنی اسلام کا بھی بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے۔ حال یہ ہے، تو اس وجہ سے میرے سے یہ مت توقع کریں کہ میں یہ کہوں کہ جی یہ ریاست کا الیکشنوں کے بعد کیا ہوگا۔ الیکشنوں کے بعد اگر یہ، اول تو سول وار مجھے توقع ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اتنی وہ سختی اور لوگوں پر زیادتیاں کی جا رہی ہیں کہ اگر اب تک کوئی خوددار قوم ہوتی وہ اب تک اٹھ کھڑی ہوتی، اب تک حالات پلٹ جاتے۔ مثلا جس طرح ایران میں ہوا ہے، انہوں نے کبھی شہنشاہ کی جتنے ظلم ہوئے تھے اس پہ دیکھ لیجئے کیا کیا، انقلاب لے آئے تھے۔ مگر خیر انقلاب صرف ایرانیوں میں لا سکتے ہیں، صرف افغانی لا سکتے ہیں، صرف بلوچی لا سکتے ہیں، صرف پٹھان لا سکتے ہیں۔ پنجابی اور سندھی یہ بنیادی طور پر غلاموں کے جتھے ہیں، یہ جو بھی آئے گا اس کی غلامی کرتے ہیں اور اس کی نوکری کرتے ہیں۔ ان کو اپنی آزادی کا کچھ پتہ بھی، احساس بھی نہیں ہے کہ آزادی ہوتی کیا ہے، اور یہ تاریخ پڑھ لے آپ کو یہ سب مثالیں مل جائیں گی۔ تو اس وجہ سے مجھ سے یعنی کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم پر نوبت آتی ہے تو ہم اپنے ملک کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ دیکھ لیجیے، مطلب ہے کھڑے ہونے کی میں تو بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو اب سچی بات ہے اب جانے کی سوچ رہا ہوں، پلان کر رہا ہوں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، پلان تو خیر اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، میں نے اب اللہ تعالیٰ سے بس دعا مانگی ہے کہ جتنی جلدی مجھے اس ملک سے نجات دلا دو، کیونکہ میرے لیے یہ ریاست وہ رہی نہیں جس کی حفاظت کے لیے اور جس کے فروغ کے لیے، جس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، میں نے اس کو آزاد رکھنے کے لیے جو کچھ تھا اپنے 40 سال اس کو ڈیووٹ کر دیے۔ اب میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ میں باہر سڑکوں پر آ کر کوئی رول پلے کر سکوں۔ جب میرا رول ختم ہو گیا، میری بات نہیں کوئی سنتا، اور یہ نہ سنیں گے کیونکہ میں نے اپنی اننگز پلے کر لی ہے، میں اب ڈرائیور کی نشست پر نہیں ہوں۔ تو جو لوگ ڈرائیور کی نشست پر ہوتے ہیں، ساری ذمہ داری ان پر ہوتی ہے۔ وہ اگر ریاست کے ساتھ مخلص ہوتے، سنسیئر ہوتے، اور خاص طور پر یہ سوچ کر کہ انہوں نے فوج کا رول پلے کرنا ہے۔ فوج کا رول اپنے عوام پر ظلم کرنا نہیں ہوتا، فوج کا رول ہوتا ہے اپنی ریاست کی آزادی کا تحفظ کرنا ہے۔ وہ باز باز جاتے جاتے
ہماری آزادی جو ہے وہ ایک ٹوکری میں بند کر کے امریکہ کے قدموں میں ڈال گیا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے آرمی کے چیف ریٹائر ہوتے ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ جاتے ہیں, سوائے ایک کے, غالباً جہانگیر کرامت ہے, جو ایک بہت نفیس شخص تھا, بہت نفیس شخص ہے بلکہ, اور میں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ آرمی چیف تھے, میں جب فارن سیکرٹری تھا. تو یہ ہے کہ وہ نہیں ملک چھوڑ کے گیا, باقی سب چھوڑ گئے. جرنیل بھی جو ہوتے ہیں بڑے بڑے, اکثریت جو ہے ان کی, وہ ملک چھوڑ جاتے ہیں. حالانکہ انڈیا کا ایک بھی آرمی چیف وہاں انڈیا چھوڑ کے نہیں گیا. اول تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو آرمی چیف ریٹائر ہو جاتا ہے اس کو عزت سے اپنے گھر میں رہنا چاہیے. جتنی عزت اس فوج نے ان سب کو دی ہے اس کا مشکور ہونا چاہیے, ملک کا مشکور ہونا چاہیے. اور وہ باہر جانے کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہم نے دیکھیے ایک چلا گیا ہے, سعودیوں کا شہزادہ بن گیا ہے وہاں, اس کو وہاں کی ایک آرمی کا وہ ہیڈ بنا ہوا ہے. اور دوسرے اب یہ جو امارات ہے وہاں چلے گئے ہیں, جہاں وہاں بیٹھے ہیں. کوئی کینیڈا چلا گیا ہے, کوئی آسٹریلیا چلا گیا ہے, کوئی امریکہ چلا گیا ہے. ہم لوگ جو ہیں, میرے مطلب جتنے بھی فارن سیکرٹری ریٹائر ہوئے وہ کوئی بھی اس طرح باہر ملک چھوڑ کے جا کے جائیدادیں بنا کے نہیں بیٹھا, سارے اس ملک میں رہے ہیں. کیونکہ یہ ملک ہم نے اپنی زندگی یہیں پہ شروع کی ہے, یہیں ختم کرنی ہے, بس یہ ہے بات. چلیے, آپ کا بہت شکریہ سر. آپ کے جیسا تجزیہ دینا بھی کسی حوصلہ مند انسان کا ہی کام ہو سکتا تھا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.